تو یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہونا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سخت نہیں. بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا. عام طور پہ جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اس نے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں. تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار. تو اب کیا کریں؟ کس کا سہارا پکڑیں؟ اللہ کا سہارا پکڑیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا. تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وسبحان ذی الملکوت وسبحان ذی الجبروت وسبحان الحی الذی لا یموت. ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی. تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا. یہ تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں، اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے. اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے. اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا. اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا
وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یا کوئی نیکی یا تقوی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے
ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی، یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے
کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں۔ کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے، کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہے۔ وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیا، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے الواحد الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں،
اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی، اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے۔ اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ ہے توحید۔ یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے، اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے۔ یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں، نہیں۔ جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو، اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے۔ یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، آپ 100 چیزیں کر لیں، نئی محبت کسی کی لے سکتے، آپ محبت خرید نہیں سکتے۔ آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی۔ بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں۔ مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں۔ ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں، آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ یعنی ہماری نماز، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو۔
اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کی ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لی، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے کچھ ہوا ہو، کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی مَحْيَايَ وَمَمَاتِي میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیای و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے، کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں. فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا.
اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسیبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا، کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق مالک مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے. یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے، لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا آپ کو گھر سے نکال دیں گے، کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے، کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا کپڑا رہ جائے گا، ہم خریدیں گے ہی نہیں. مختلف طرح کی دھمکیاں. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی، صبح شام پر ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں.
ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ایک دن اچھا گزرا، دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا، ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات تو ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوش ہی ہو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا، اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہ پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتے ہیں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی میں پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا، اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے، اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں، آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے، اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے رازق کون ہے. آپ کا امپلائر نہیں ہے، اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں، کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ نماز بھی پڑھا، وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلمز اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہے، ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے، اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے، اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں. اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارا دین کیا ہے. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا. لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1 کے بچے کے لیے اسکول میں جا کر اس کے کلاس والے اس کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے ہر ماں بتا سکتی ہے. لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کریج بھی چاہیے، اس کے لیے یہ شوق بھی چاہیے، اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، چاہتی ہوں کہ سب تجھے ہی رب مانے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلم اس وقت فاسٹ کر رہے ہیں، اس میں ان کو بتائے کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر فاسٹنگ آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے، اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ. ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا. صحت تو جھنگے میں مل ہی جاتی ہے، لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید موجود ہے، اور قرآن کی بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، بلکہ ہمارا آخری کلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محیای و مماتی للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت اسی سے کھلے گی. اور اگر سارے کام کوئی کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں. اب اس توحید کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کون جس کو ہم اپنا معبود بنائے ہوئے. سورۃ محمد میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
بس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی جان لو، علم حاصل کرو۔ تو یاد رکھیے توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر ایک پر، خواہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر رنگ نسل، سب کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ طلب العلم فریضۃ، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے؟ وہ توحید کا علم ہے، عبادات کا علم ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک الہ ہونے پر پورا یقین رکھنا، پھر اسی کے فرما بردار بن جانا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کے لیے خالص ہونا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا، کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے۔ نمبر 2، جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے۔ اور نمبر 3، غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے، یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی میں دفنانا بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حرم میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بعض اوقات جنازہ پڑھا جاتا ہے، عام نماز بنا ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں، میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں، میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا، لحد کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر، اور اس پر کچی اینٹیں لگانا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی۔ پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے۔ جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت، قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور قبے بنانا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت وغیرہ بنانے سے منع کیا، نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے، سب ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی، یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ ہجرت کر کے گئی ہیں، کیونکہ عرب میں تو گرجا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، یعنی اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبوی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی، مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسعت کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی، حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے، ایک کارنر پر ہے، بیچ میں نہیں آئی، ساری ایکسٹینشن پیچھے کی طرف ہوئی، آگے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی
مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا. اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے، صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی. حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئیں. ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں، اور آپ نے دعا سکھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کثرت سے جانا منع ہے، ورنہ تو آپ کہتے کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکثرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوروها فانها تزهد الدنيا وتذكر الاخرہ. ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی ہیں انسان کو اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے. ہم لوگ اس ادب اور اخلاق سے بھی عاری ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں تو اس کا ناک ایسا ہے تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کون کون سا گناہ کیا ہوگا. حالانکہ بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کچھ طرح کمنٹ کرے، یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. زیارت قبور کی دعائیں. جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں. مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. پسندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہوئے وہیں دفن کرے، کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں، الا یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں. لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے، چندے اکٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے. میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے، جب اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں، ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں. اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پہ ایک ایک سکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا. ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے اگر ایک مردے کے اوپر 1000 پاؤنڈ بھی خرچ آیا ہے، مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں، ویسا 2 یا 3 کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے. اس کو ویسے بھی وہ لگیج میں ڈال کے بھیجتے ہیں، اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں. تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا. ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اس نے جانا زمین میں ہی ہے، وہاں اس زمین میں ڈالنے کے لیے کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں، اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے. اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں، وہ تو ایک خرچہ ہے نا کہ ٹکٹ آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا. اس کے لیے 1000 پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال 1,00,000 کے برابر ہے، یہ زیادہ ہے. میرے خیال 1,14,000 یا 20 کچھ اس طرح بنے گا. اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں 2 کمروں کا اسکول بنا سکتے ہیں. اچھا، پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے، 8 دن بعد میت آ رہی ہے، 8 دن گھر میں مجلس قائم ہے،
سب لوگ کام کاج چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے، لوگ قرضہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں، اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے، کیونکہ تھوڑے دن ہیں ہمارے بھی، وہیں جا بیٹھیں گے ہم بھی۔ تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات، اپنی تسلی، اپنے سکون اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، تو پھر کوئی جواز نہیں۔ دیکھیے ایک شخص وہاں سے آئے گا، آ کے بس صرف شکل دیکھے گا اور روئے دھوئے گا اور خلاص۔ آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب وہ زندہ تھا، اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ میں نے دیکھی ہے، ایسے ہی جیسے فریزر ہوتے ہیں، کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کوئی چیز رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں، اور بعض اوقات جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں، سب آنتے وانتے ہر چیز، حتیٰ کہ بعض اوقات برین تک کو بھی، اور صرف وہ کھوکھلی سے وہ ایک چیز ہوتی ہے، ہڈیاں چند جو اتنی دور لائی جاتی ہیں، کس لیے؟ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا، اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازاً اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی، کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا؟ اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، احرام صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے، یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے۔ محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص میقات کراس کر لیتا اور نیت ہی نہیں کرتا اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منی میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں، تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر۔ تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی۔ اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
جیسے احرام کا مطلب ہے. احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے. نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے. بہن ہی اسی طرح حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے. جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو. اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، ہر وقت میں. رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں. اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں، چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں. اس کا نام روزہ ہے. پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے؟ ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا. واضح ہو گیا؟ یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل. تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا. اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں. کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. مثلاً وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی. یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں بھی درجے. اگر شکار کر لیا، مثلاً شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا. قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المائدہ 95. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا. مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے. یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ. یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات. او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا. لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت. ٹھیک ہے. نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے تو حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے. اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرۃ کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں. حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا. سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے. حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا. ٹھیک ہے.
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ و حجن. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں. واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے. حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی. پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میقات دو طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم. بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ وحجن یا پھر لبیک عمرۃ. اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح، یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. جی، جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی. فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں. ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا، تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں. اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں. السلام علیکم. جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے. تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے. بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں. کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ. تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے. بالکل، کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں اور پھر آ بھی رہا ہو. دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے. یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے. اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا، اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین. تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی. ایک اور حدیث ہے
ما اہل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم. جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے. اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. سوال کیا گیا جنت کی، آپ نے فرمایا ہاں جنت کی. تو جو ہی حج کی نیت کر لیں لبیک حجن یا لبیک عمرتن اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں. میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا. جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر. وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا. افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے. اور وہ میرا پہلا عمرہ تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان سے جانے کا موقع ملا تو جس بھی جہاز میں گئے، چاہے سعودی ایئر لائن میں، چاہے پی آئی اے میں، چاہے ایمریٹس میں، کوئی تلبیہ پکارتا ہوا نہیں سنائی دیا. شاید پتہ ہی نہیں ہوتا یا کوئی کہتا ہی نہیں. کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے دل دل میں ذکر کر لیں. یہ وہ پکار ہے جو اونچی آواز میں ہونی چاہیے. اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں. اور جب سارے مل کے پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن اور کچھ چھوڑنے کی اداسی اور کہیں جانے کی پریشانی، کیونکہ ہر سفر پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا سمیٹوں، کیا رکھوں، کیا لے جاؤں، پھر پیکنگ، پھر لمبی قطاریں، خصوصاً حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں. اور لیکن جب تلبیہ پکارا جاتا ہے تو ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ ثانوی ہوگی، سیکنڈری ہوگی، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. جس بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور سفر میں تلبیہ وہاں کچھ نہیں پکارا. یہ واحد سفر ہے جو اتنا لائیولی سفر ہے، مگر ہم اس کا حق نہیں دیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا. یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی لیکن ذوالحلیفہ میں 2. کیوں؟ قصر. پھر آپ نے رات وہیں گزاری. صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری. صحیح بخاری. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ، اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر سے کرنا. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی. پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے. جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھی. یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ. جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی، یعنی تلبیہ پڑھا. تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک بار یہ الفاظ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ. یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے تلبیہ کے ساتھ، اور یہ صرف ایک بار پڑھے. اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. لا ریاء فیہ ولا سمعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریا کہتے ہیں دکھانے کو، کوئی کام کرتے ہوئے دکھانا، اور سمعہ جب ہو چکے تو اس کے بعد اس کی شہرت کرنا. ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے؟ ما افضل الحج؟ قال العج والثج. کون سا حج سب سے افضل ہے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک پکاری جائے اور قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے. یعنی اس میں قربانی